محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تھے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، ذی وقار علماء کرام، دعا ہے کہ اللہ اج دی میری اس حاضری نو اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ اے 2 روزہ کانفرنس جدا الحمدللہ تسی لوگ
بڑی محبت اور پیار دے نال کل تو اللہ دا قرآن سن دے آ رہے ہو اور محبوب نبی علیہ السلام دے فرامین سن دے آ رہے ہو۔ دعائے کرو کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اس دے اندر صرف دو ہی نام نے، اور ساڑی دعوت جو ہے وہ صرف دو چیزاں دی دعوت ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تو گئے نے تے دو چیزاں ہی چھڑ کے گئے نے۔ یہ ہوئی بات سوچنی چاہیے دی ہے کہ یہ دو چیزاں کی نے، اصل یہ ہوئی دو چیزاں سارا ہی دین ہے۔ اللہ دا قرآن اور محبوب نبی علیہ السلام دا فرمان، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ہر بندہ انہوں سندا ہے اور سمجھدا بھی ہے، لیکن عمل جڑا ہے او اللہ ماشاءاللہ ہے۔ جس طرح شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب لاجواب فرما رہے سن اور کتنی پیار محبت دی دعوت دے رہے سن کہ لوگوں اپنے آپ نو نرم کرو۔ محبوب نبی علیہ السلام کائنات دے اندر سب تو عظیم شخصیت، آپ دی ذات بھی اعلیٰ اور بات بھی اعلیٰ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ دے نال ہر خوبی اللہ پاک نے آپ دے اندر پیدا فرمائی، اور اتنے اخلاق دے مالک ہون دے باوجود محبوب نبی علیہ السلام نو ستایا گیا، رلایا گیا اور بے حد تڑپایا گیا، حتیٰ کہ آپ تے پتھر بھی برسائے گئے۔ آخر ایدی وجہ کی ہے، صرف ہی ہوئی وجہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا مکے وچوں نکل کے تے مدینے وچ جانا، ایدی بھی وجہ صرف یہ ہوئی ہے لا الہ، اور یہ ہوئی دعوت الحمدللہ مسلک اہل حدیث دی دعوت ہے۔ کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر الحمدللہ یہ ہوئی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں نو سمجھا رہے ہیں، لوگوں دو ہی چیزاں جے، اگر جہنم تو بچنا چاہندے ہو اور جنتی داخل ہونا چاہندے ہو تو دو ہی چیزاں نے، کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دے ہو کائنات دے ہو لوگو، دنیا تو سب تو بہترین چیز جڑی ہے نا، دنیا تو تے سب تو بہترین اعلیٰ چیز جڑی ہے اور رب دا کلام کلام اللہ ہے۔ اے اللہ دا قرآن جڑا سب تو بہترین کلام ہے۔ آقا فرما دے سب تو بہترین طریقہ میں محمد الرسول اللہ دا طریقہ ہے، اور دو چیزیں نے جڑیاں سب تو بہترین ہے، ایک اللہ دا قرآن بہترین ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ دا فرمان بہترین ہے۔ آقا فرماتے سب تو بری چیز جڑی ہے نا، پیڑی شے سب تو زیادہ، آقا فرماتے دو چیزاں دے اندر فرمایا جو نمی شامل کر دیتی جاوے انہوں بدعت کیا جاندہ ہے۔ تے آقا فرماتے سب بدعت جڑی ہے نا ایک گمراہی دی طرف لے جاندی ہے تے گمراہی جہنم چلے جاندی ہے۔ آؤ ویرو ذرا غور فرما لینا، اللہ اللہ غور کرنا۔ قرآن نے سوات دسیا، اللہ پاک اپنے محبوب نبی نو فرما رہے نے یا ایوہ النبیو اِنَّا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم، پوری کائنات تو عظیم نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو اللہ شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ اللہ نے بڑیاں خوبیاں دا مالک بنایا۔ آقا بشیر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے، اور جنہ لوگاں نے انہاں دو چیزاں نو اپنا لیا، کعبہ دے رب دی قسم میرے آقا انہاں نو بشارتاں سنا گئے نے۔ دو چیزاں جنہ اپنا لیاں، او دو چیزاں کیڑیاں نے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد کیوں بھئی یہ دعوت غلط تے نہیں، بری دعوت تے نہیں، انتشار والی دعوت تے نہیں، لڑان والی دعوت تے نہیں۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے لوگاں دے سامنے جدو اپنے آپ نو پیش کیتا، آقا فرما دے او مکہ والے او، میرا بچپن بھی تواڈے اندر گزریا، میں جمعیا تواڈے اندر، یعنی پیدا ہویا تواڈے اندر، میرا بچپن گزریا تواڈے اندر، میرا لڑک پن گزریا تواڈے اندر، میں جوانیاں چڑھیا تے تواڈے اندر۔ مکے والے ہو میں 39 سال دا ہو گیا دے، اگر کوئی میرے اندر خامی نظر آندی ہے تے دس دے وہ، اگر کوئی برائی نظر آندی ہے تے دس دے وہ، اگر میں کسی نہ دھوکہ کیتا تے دس دے وہ، اگر میں کسی نہ فریب کیتا تے دس دے وہ، اگر میں کسی دی امانتی خیانت کیتی ہے تے دس دے وہ، اگر میں کسی دی دھی بہن والے بریاں نظرانہ ویکھیا ہوئے تے دس دے وہ، اگر میں کسی نو گالا دیتیاں ہوئے تے دس دے وہ۔ اور مکے والے سارے مشرکین مکہ نے، کافر نے، لوگوں سارے مکے دے مشرک تے بیعت زبان آنے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ آج تک تیری زبان تو کوئی غلط بات نہیں سنی، اسی تجربہ کر چکے ہیں تیری زبان تے ہمیشہ سچ ہی سنیا ہے۔ تے محبوب نبی نے جدو یہ بات کہی ہے نا کہ سارے تے اے جناب اس بات دا اعتراف کر رہے نے، آقا فرماتے نے پھر میں ایک کو بات کہنا وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بادشاہ بن جاؤ گے۔ بس انی بات کہنی سی تے او لوگ پتہ کی کہندے نے لا تصدقوہ فإنہ کذاب الرجل، اس بندے دی گل نہ منیا دے، اے سچا بندہ نہیں۔ لوگوں وجہ کی ہے ذرا غور کرنا، میں صدقے توحید دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی، او ایرانی تورانی یہودی عیسائی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، او بنے سارے دشمن لہو دے تہائے، پھڑو مارو مارو اے پھر گئی دہائی، کیوں اے ساڑھے معبوداں دا بے ادب جمعہ، او ساڑھے خداواں دا بے ادب جمعہ، لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی۔ غور فرما لینا، لوگوں مقام کیویں ملدا ہے، عزت کیویں ملتی ہے، بلکہ میں کہواں گا
کے جنت کیویں ملتی ہے؟ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر میں رب دا سچا رسول ہاں۔ سیدنا صدیق اکبر نے دوجی بات نہیں کی تھی، کوئی مطالبہ پیش نہیں کیتا، کوئی معجزہ نہیں منگیا، کوئی نشانی نہیں منگی۔ آقا فرمائے ابو بکر میں اللہ دا سچا رسول ہاں۔ تے سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آقا فرمانے نے میرے کو ہر ایک نے مطالبے کیتے نے، مگر ابو بکر ایک عظیم واحد انسان ہے کہ جدو میں آکھے ابو بکر میں رب دا سچا رسول ہاں، ابو بکر نے تائید کر چھڑی ہے۔ لوگوں ان مقام ملدا ہے، نبی دی زبان ہوئے، بات رسول اللہ دی زبان وچوں نکلے۔ اللہ ساڈا عقیدہ ہے جڑا بندہ کہے نا نبی میرے ورگا او وڈا لعنتی ہے، تے جڑا آکھے میں نبی ورگا واں او بھی وڈا لعنتی ہے، کیونکہ نبی دی ذات نہ کلا پیار نہیں، نبی دی ایک ایک بات نال بھی پیار کر، کیونکہ نبی دی بات کوئی ایویں بات نہیں نا۔ قرآن آندا والنجم اذا ہوا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے مراکی وال دے اندر اے ہوئی نا ہے پنڈ دا، پہلی دفعہ میرے محترم بھائی حافظ احسان صاحب نے، حافظ بھائی محمد یاسین صاحب نے یہ دعوت دیتی، میں پہلی دفعہ حاضری ہویا تواڈے سیال کوٹ دے اس علاقے دے اندر مراکی وال گاؤں دے اندر۔ دعا کرو اللہ تواڈا بھی بیٹھنا قبول فرمائے، میرا بھی آنا قبول فرمائے، تے قرآن محبت نہ سن لو۔ انشاءاللہ میں پورے 10 بجے بعد اپنی ختم کروں گا، کیونکہ ٹائم اتنا ہے، علماء دی تعداد زیادہ ہے۔ قرآن آندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ لوگوں میرا پیغمبر ہو عظیم پیغمبر ہے، اپنی مرضی نال نہیں نہ بولدا، بلکہ بولدا ہے تو میرے حکم نہ بولدا ہے، میری مرضی نہ بولدا ہے، میری منشا دے مطابق بولدا ہے، میرے آرڈر نال بولدا ہے، سونا حکم اللہ نال بولدا ہے، سونا حکم اللہ نال بولدا ہے، نال رحمت موتی رولدا ہے، ادا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، او نظام تے اعلی مقام آیا، او کرما والا کریم آیا، میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کموں پیش انبیاء بھیجے نے، ہر نبی نے آگے لوگاں نو کیا کھیا، ذرا قرآن سن لینا سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرمانے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا جتنے پیغمبر پہلے آئے، رسول پہلے آئے، نبی جتنے پہلے آئے، ہر ایک نو ہوئی حکم ملیا کہ لوگاں دے سامنے ایک کوئی بات کہنی ہے، رب دے سوا کوئی الہ نہیں ہے نا۔ اللہ تے اللہ پاک نے نبی پاک نو کیا کیا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا وعارض عن المشرکین۔
فرمایا میرے پیارے محبوب جو حکم ملے وحی دے ذریعے رب دی طرفوں ایدی پیروی کرو، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ دے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے سوا لیخ وچ میخ مارن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا زندہ وچوں مردہ نکالن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا مردے وچوں کو زندہ پیدا کرن والا کوئی نہیں۔ میرے آقا جدو اے اعلان فرمایا نا تے مکہ دے سارے مشرک میرے نبی دے دشمن بن گئے۔ اللہ 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 انہاں نہ منیا، نبی مناؤں دے رہے، سمجھاؤں دے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تو انہوں بھیجیا صرف اس واسطے کہ انہاں دے اگے تبلیغ کرنا تو آڈا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ کیوں میں تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک، تساں صرف رب دی طرف جو آرڈر ملے ہے نا، پیغام ملے نے، او لوگاں تک پہنچا دو۔ نبی جاگتے بڑے بڑے آئے سن، نبی جاگتے بڑے بڑے آئے سن، انہاں رب دے پیغام پہنچائے سن، نالے اپنے نظام چلائے سن۔ اے آخری آخر الزمان آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ لوگوں اسی امام اعظم منیا تے محمد رسول اللہ نو منیا، ساڈا غوث اعظم تے رب ذوالجلال، جے ساڈا امام اعظم تے صرف آمنہ دا لال۔ آپ ویکھ لے جدیاں سونیاں زلفاں تے مکھڑا نورانی ہے، عبداللہ دی اے ہوئی نشانی ہے، سانو ملیا حکم غلامی ہے، اور جدہ بن کے حبشی غلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ کیوں امام منیا؟ اس واسطے اللہ نے ہر خوبی عطا فرمائی آمنہ دے لال نو۔ کعبہ دے رب دی قسم لوگو، میرے پیغمبر نے لوگاں دے سامنے اللہ دی توحید دی دعوت پیش کی تھی، اسلام دی دعوت پیش کی تھی، لوگاں نے بڑا ستایا، راہ وچ کنڈے کھلارے، لوگاں نے پتھر بھی مارے، میرے پیغمبر دے نام بدلے کی بدلائے، اللہ اللہ محمد دے بدائے مزمم کہن دے رہے، اللہ اللہ صحابہ نے سونے اے توڑا نام تبدیل کر دیتا۔ آقا فرمان نے کی آندے نے سونے اے محمد دے بدائے مزمم کہن دے نے۔ آقا فرمان نے اور میں تے رب دا محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مزمم ہوئے گا انہوں ہی کہن دے ہونگے میں تے رب دا محمد ہاں صلی اللہ ہو۔ یعنی انہیاں تکلیفاں دے باوجود کیوں وجہ کی ہے؟ وجہ سبب کی ہے لا الہ الا اللہ۔ تے جنہ من لیا کعبہ دے رب دی قسم ہے او کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ آج اللہ نے انہوں نے مرتبے کی عطا فرمائے۔ قرآن نے وعدے دو ٹوک الفاظ دا چھڑیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جلے گال من لئی ایک اللہ دی تو دے رسول محمد رسول اللہ دی، جڑا آنکھیں لگ گیا اے نہیں آکھیا کہ فلاں بندہ دے فلاں، نہیں نہیں نہیں، فرمایا جڑا بھی کوئی اللہ دے رسول دے آنکھیں لگ گیا، جنہیں بات من لئی اللہ دے قرآن دی، محمد رسول اللہ دے فرمان دی، اللہ دے رسول دے جڑا اطاعت گزار بن گیا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
لوگوں کیوں ہے مقام ملیا؟ صرف دو چیزاں دے نال ملیا، اللہ تو رسول دی اطاعت نال ملیا۔ تے جنہ من لیا میرے آقا انہاں واسطے بشیر بن کے آئے، جنتیاں بشارتاں دیندے رہے۔ تے جنہ نہیں نہ منیا انہاں دے بارے چ میرے رب فرماندے انذر الناس یوم یاتیہم العذاب۔ میرے پیارے محبوب جی تانوں بھیجے ڈران واسطے، فرمایا ڈرا دو انہاں لوگاں نو، سمجھا دو، ڈرا دو انہاں ظالماں نو۔ جدوں چاروں طرف میرا عذاب گھیرے وچ لے لے گا، اے ظالم میرے عذاب دی شکنجے وچ جا جان گے، میرے عذاب دے گھیرے وچ جا جان گے۔ اور لوگوں سنو مراکی وال دے رہن والے ہو، ارد گرد تو آن والے ہو، او سیال کوٹی ہو، سنو کعبہ دے رب دی قسم ہے، ظالم دیاں کئی قسمان دے، ظالم دیاں کئی قسمان دے۔ ایک او ظالم ہے جنہیں میرا تے تہاڈا حق کھویا ہے، ایک او ظالم ہے جنہیں اپنے بہن دا حق دبایا ہے، ایک او ظالم ہے جنہیں اپنے بھائی دا حق دبایا ہے، ایک او ظالم ہے جنہیں اپنی بیٹی دا حق دبایا ہے، ایک او ظالم ہے جنہیں اپنے ماں باپ دا حق دبایا ہے۔ اللہ اللہ ایک او ظالم ہے جنہیں اپنے پڑوسی مسلمان دا حق دبایا ہے، ایک او ظالم ہے اللہ اللہ جنہیں یتیمہ دا حق کھادا ہے، ایک او ظالم ہے جنہیں مسکینہ دا حق کھادا ہے، ایک او ظالم بے ایمان ہے جنہیں جناب بیوہ عورتاں دے حق کھا دینے۔ کئی قسم دے ظالم ہون گے، ایک او ظالم ہے اللہ جنہیں اولیاء دا حق کھو کے دے جہلاں دے حوالے کر چھڑے آئے، ایک او ظالم ہے اللہ جنہیں امام الانبیاء دا حق کھو کے آپ دی امت بھی جو کسی کنو دے چھڑے آئے، اور ایک او ظالم ہے اور جنہیں رب رحمان دا حق کھو کے تے زندہ یا مردہ انسان نو دے چھڑے آئے۔ ایک کئی قسم دے ظالم ہون گے تو اس دن رون گے، پجتان گے، چلان گے، تے زبان حال نہ کہندے ہون گے ربنا اخرنا الى اجل قریب، یا اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے، ایک باری دنیا تے بھیج دے، تھوڑی جی مہلت واسطے، مہلت دے دے تھوڑی جی ٹائم واسطے، اللہ سانو دنیا تے بھیج دے تھوڑا جا وقت واسطے۔ اللہ فرمان گے انی عمر گزار کے آیا ہے، 50-60 سالہ زندگی گزاری ہے، 70-80-90-100 سال تو بھی زیادہ لمبی عمر گزار کے آیا ہے، تے ہن جا کے کی کرنا ہی ذرا توجہ کرنا مرا کی والدے رہن والے نوجوانوں مسلمانوں اے پاک نبی دے غلاموں، اے آکھن گے اللہ سارے کام کیتے نے پر 2 کام نہیں کر سکے، 2 کام نہیں کیتے جڑے بھول کے آیا، باقی دنیا دا ہر کام کیتا ہے، صرف 2 کام نہیں کیتے۔ اللہ فرمان گے وہ کیڑے؟ اے آکھن گے نجیب دعوتک ونتبع الرسول، لا الہ محمد نام کنے نے 2 تے آ کام کنے نے 2، اے ہوئی بھول کے گیا ہے تے اے ہوئی جڑے کرنے سنو کیتے۔ دعا کرو اللہ سنو اے 2 کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔